ہم میں سے زیادہ تر لوگ دین کے معاملے میں اس لیے اسٹرگل کرتے ہیں کیونکہ ہم خود کو صرف باہر سے بدلنے کی کوشش کرتے ہیں، اندر سے نہیں۔ ہم میں اکثر لوگوں کا کانسیپٹ یہ ہے کہ عبادتیں جسمانی ہوتی ہیں۔ ہم سوچتے ہیں کہ اللہ تک پہنچنے کے لیے صرف باہر سے بدلنا کافی ہوتا ہے، حالانکہ یہ حقیقت نہیں ہے۔ عبادتیں روحانی ہوتی ہیں۔ جب آپ جائے نماز پر کھڑے ہوتے ہیں نا، تو آپ کے پیر آپ کو جائے نماز پر نہیں کھڑا کرتے، بلکہ آپ کا دل کرتا ہے۔ جب آپ سالوں سے رکھے ہوئے دھول میں لپٹی قرآن کی طرف نظر کرتے ہیں نا، اور پھر جب اس دھول کو صاف کر کے قرآن کو پکڑتے ہیں، تو اس قرآن کو آپ کے ہاتھ نہیں پکڑتے، اسے آپ کا دل تھامتا ہے۔ ایمان ہمارے اندر سے شروع ہوتا ہے، پھر ہی اس کی روشنی باہر دکھائی دینے لگتی ہے۔ جسم تب تک عبادت نہیں کر سکتا جب تک روح عبادت گزار نہیں بن جاتی۔ تو یہ سوچنا چھوڑ دے آپ کی اللہ توفیق نہیں دیتا، اور یہ سوچے کہ کیا آپ توفیق مانگتے ہیں۔ جیسے قرآن ہمیں سکھاتا ہے کہ اللہ کسی قوم کی حالت تب تک نہیں بدلتا جب تک کہ وہ خود اسے نہ بدلے جو ان کے دلوں میں ہے۔ اللہ صرف اپنی طاقتوں کے ساتھ آپ کے حالات کو اچھے سے برا یا برے سے اچھا نہیں کرتا۔ اللہ صرف اپنی حکمتوں کے ساتھ آپ کی سختیوں کو آسانی میں یا آپ کی آسانیوں کو سختی میں نہیں بدلتا۔ آپ کو سب سے پہلے خود کو بدلنا پڑتا ہے، پھر ہی اللہ آپ کی مدد کرتا ہے۔ اللہ نے آپ پر بندشیں نہیں لگائی، اللہ نے آپ کو ہر لحاظ سے خود مختاری بخشی ہے کہ آپ جو چاہے اپنے لیے انتخاب کر سکتے ہیں۔ تو اب اگر آپ ان چیزوں کو انتخاب کرتے ہیں جن سے اللہ نے روکا ہے، تو پھر ان کے برے نتیجے پر بھی اللہ کو بلیم نہیں کر سکتے۔ اگلی 4 نمازوں کی توفیق تبھی ملے گی نا جب پہلے ایک نماز پڑھی ہوگی۔ قرآن تبھی سمجھ میں آئے گا نا جب روز اسے پڑھنے کی کوشش کی ہوگی۔ نیت عمل سے زیادہ اہم ہوتی ہے۔ آپ ایک نماز اس نیت سے پڑھ کر دیکھیں کہ اللہ آپ کو باقی نمازوں کے لیے بلائے گا، پھر اللہ واقعی آپ کو اگلی نمازوں کی طاقت دے دے گا۔ آپ قرآن کی صرف ایک آیت اس نیت سے پڑھ کر دیکھیں کہ اس کے ذریعے میں نے اللہ سے بات کرنی ہے، تو پھر آپ کو نہ صرف اللہ کی باتیں نظر آنے لگیں گی بلکہ سمجھ بھی آنے لگیں گی۔ یہ جو دل ہے نا، عبادتوں کے سارے معاملات اسی سے شروع ہوتے ہیں۔ تو پھر محسوس کریں کہ یہ دل آپ سے کیا کہتا ہے، کیا یہ واقعی ہدایت مانگتا ہے؟